السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم معلوم کرتے ہیں میاں نذیر حسین الدہلوی رحمہ اللہ نے جو تدریسی خدمت 62 سال یعنی 60 پر 2 سال تک جو تدریسی خدمت انجام دیتے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کے بارے میں آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں طلباء آپ سے مستفید ہوئے اور ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ بیرون ہند سے بھی لوگ جوق در جوق آتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ بلا اختلاف مسلک و مشرب بعد کی کوئی بھی بڑی شخصیت ہندوستان میں ایسی نظر نہیں آتی جو ان کے سلسلہ تلمذ سے منسلک نہ ہو۔ ہندوستان کیا، پورے عالم اسلام میں اس صدی کے اندر کثرت تلامذہ میں میاں صاحب کی نظیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میاں صاحب کے تلامذہ نے ہندوستان میں پھیل کر خدمت اسلام کا ایک ایک میدان سنبھال لیا اور پوری زندگی اشاعت کتاب و سنت میں گزار دی۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں چند مثالوں کے ذریعے سے کہ آپ کے شاگردان نے اس ہندوستان میں کیسی اور کس طرح کی خدمتیں انجام دی۔ درس و تدریس کی بات کریں، کثرت تلامذہ میں میاں صاحب کے جانشین حافظ عبد المنان وزیر آبادی، حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا محمد بشیر شہسوانی، مولانا عبد الوہاب ملتانی دہلوی، مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی، مولانا عبد الجبار عمر پوری اور مولانا غلام حسن سیال کوٹی۔ یہ ان شخصیتوں کے نام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ دوسری طرف ہم بات کریں مولانا ابراہیم آروی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، مولانا عبدالغفار مہدانوی، مولانا عبدالرحیم بنگالی، اس طرح کے کئی نام جو آتے ہیں، انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے تحریک اصلاح و تجدید کی آبیاری کی اور پورے ہندوستان کو اپنی تگ و تاز کا مرکز بنایا۔ تیسری طرف مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا عین الحق پھلواری، مولانا غلام رسول قلعہ میہان سنگھ والے، مولانا محمد بن بارک اللہ لکھنوی، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہم اللہ اجمعین، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے تصوف و سلوک کی راہوں سے آئی ہوئی بدعات کی تردید کرتے ہوئے صحیح اسلامی زہد و عبادت اور روحانیت کا درس دیا اور مدتوں عوام و خاص کی تربیت کا کام کرتے رہے۔ علمی و تصنیفی کے لیے علامہ شمس الحق عظیم آبادی، مولانا محمد سعید بنارسی، مولانا وحید الزماں حیدرآبادی، مولانا ابو الحسن سیال کوٹی، مولانا احمد حسن دہلوی، شیخ محی الدین لاہوری اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، مولانا عبدالسلام مبارک پوری، اس طرح کے کئی ائمہ اور علماء جنہوں نے اپنی زندگی کو تصنیف و تالیف میں گزاری، نہ صرف اردو بلکہ عربی، اردو، فارسی اور کئی زبانوں میں اپنی اپنی خدمتوں کو انجام دیتے رہے۔ باطل افکار و نظریات کی تردید اور دین اسلام اور مسلک حق کی تائید کا کام مولانا محمد حسین بٹالوی، قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، مولانا عبید اللہ پائلی، مولانا
ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابو القاسم سیف بنارسی اور مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہم اللہ اجمعین نے کام کیا۔ ان لوگوں نے قادیانیت، آریت، عیسائیت، شیعیت، انکار حدیث اور بریلویت کا قلع کما کر کے اسلام کی حقانیت اور مسلک اہل حدیث کی سچائی ثابت کی اور اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ میاں صاحب کے تلامذہ میں سے بہتوں نے صادق پوری خاندان کے ساتھ مل کر تحریک جہاد کو منظم کیا، اس سلسلے میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور ہمیشہ انگریزوں کی نظروں میں کھٹکتے رہے۔ مثلا مولانا ابراہیم آروی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا عبداللہ غازی پوری اور مولانا اکرم خان، یہ چند میاں صاحب کے تلامذہ کے وہ نام ہیں جنہوں نے ہر میدان میں، چاہے تصنیفی و تالیفی میدان ہو یا دعوت و جہاد کا میدان ہو یا انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی بات ہو یا شیعیت، قادیانیت، بریلویت، اس طرح کے جو بھی غلط اور مضل فرقے تھے ان کے خلاف آواز بلند کرنے، ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے میں ہر میدان میں گویا کہ آپ کے تلامذہ نے کام کیا ہے، الحمدللہ۔